نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 199 آیت 51 سے 62 تک، لیسن نمبر 189 آیت 51 to 62۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا، البتہ ہم ضرور بھیج دیتے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، نذیرا، ایک ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، یعنی پیغمبر۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے کہ آپ کے علاوہ دیگر علاقوں کی طرف مختلف انبیاء کو بھیج دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں اور ہر زبان میں الگ الگ رسول بھیجنے کی بجائے ایک ہی ہادی اور نذیر اور رہنما بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ آئندہ دنیا ایک گلوبل ولیج بننے والی ہے، اور اس میں ایک ہی ہادی اور ایک ہی نذیر کی رہنمائی کافی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، کیا کہ اگرچہ آپ پر ذمہ داری بڑی ہے، بوجھ زیادہ ہے، لیکن اللہ کی مرضی یہی ہے، اور جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنا بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ ایک نبی طائف والوں کی طرف بھیج دیتا، اور ایک ایران میں بھیج دیتا، ایک روم میں بھیج دیتا، اور ایک مکہ والوں کے لیے بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان سب کے لیے ایک ہی رسول بھیجا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس نہ تم اطاعت کرو، بات مانو کافروں کی۔ کس معاملے میں؟ ان کی مرضی اور ان کی خواہشات کی تکمیل میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لوگوں کو بتاتے تھے وہ ان کی مرضی کے خلاف تھا۔ وہ آپ سے کب راضی ہوتے؟ جب آپ ہر کام ان کی مرضی کا کرتے۔ تو آپ سے کیا کہا گیا کہ آپ ان کی مرضی نہ مانیے۔ تو جس شخص کو اللہ تعالی حق دے دے، حق کی پہچان دے دے، دین کی صحیح سمجھ دے دے، پھر اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اللہ ہی کی اطاعت کرے، دوسروں کی نہیں، دنیا والوں کی نہیں، لوگوں کی نہیں، بلکہ اللہ کی، اور صرف اللہ کی۔ یہاں آپ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ آپ کی مخالفت شدید ہے اور آپ کے مخالفین آپ کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ان میں سے کسی کی بات نہ مانیں۔ اس کے برعکس وجاہدہم، جہاد کریے ان سے، ہم سے مراد ان انکاریوں سے، نہ ماننے والوں سے، بھی ساتھ اس کے، اور ہی کی ضمیر قرآن مجید کی طرف جاتی ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے جو آپ کو دیا جا رہا ہے، جہادن کبیرہ، جہاد بہت بڑا۔ جہاد کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش، جہد سے نکلا ہے یہ لفظ، انتہائی کوشش، فعال کے وزن پر ہے، لیکن کیسی کوشش؟ جو بامقصد ہو، کسی مقصد کے لیے بھرپور کوشش۔ وہ مقصد دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ مقصد آخرت کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی اصطلاح میں پھر جہاد کا معنی دنیا کے لیے کوشش کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی بلند منزل کو پانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ کس طرح؟ کس چیز کی کوشش؟ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش۔ اور پھر کبیرہ کا لفظ آیا ہے ساتھ۔ کبیر کا لفظ کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر، یعنی بہت بڑی، بہت زیادہ، بہت شدید، مزید تاکید کے لیے کہ آپ ان کی بات ماننے کی بجائے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کیجیے، اور اس کے لیے قرآن پاک کی مدد لیجیے۔ جیسا کہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اگر آپ اپنا پیغام دوسرے کو نہیں پہنچاتے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسروں کے پیغام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں۔ تو جب یہ کہا گیا جہادن کبیرہ، تو پھر اس میں موسٹ افیکٹو طریقے بھی آ گئے، زیادہ سے زیادہ یعنی وسعت اور پھیلاؤ بھی آ گئی، یعنی قرآن کے پیغام کو
پھیلائیے کتنا؟ وسیع پیمانے پر. کبیرہ کیا ہو گیا؟ بڑا. تو بڑے سے مراد کیا ہے یہاں؟ سائز میں بھی وہ بڑا ہو، یعنی اس کا احاطہ پورے گلوب پر ہو. اور کبیرہ میں بڑا افیکٹو کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی موسٹ افیکٹو طریقے اختیار کیجیے جہادن کبیرہ کے ذریعے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کوشش کرنے والا ہے وہ بھی اپنی اٹ موسٹ اسٹرگل اختیار کرے، کیونکہ کوئی چیز بڑی ہوتی ہے لیکن اس بڑی چیز کو جمانے کے لیے طاقت بھی پھر بڑی چاہیے، اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو رکھنے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے. تو پھر کوشش بھی بڑی ہو، دائرہ کار بھی بڑا ہو، اور پھر افیکٹو بھی ہو، اور تمام تر ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کی جائے. اس میں ورڈ آف ماؤتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں قلم کی طاقت بھی ہو سکتی، اس میں مال بھی ہو سکتا ہے، انسان کو ملنے والی دیگر صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں. ان سب کو استعمال کرتے ہوئے ان سے جہاد کیجیے. اور یاد رکھیے کہ سورۃ الفرقان مکی سورت ہے، اور مکہ میں بھی جہاد کا حکم آیا ہے. اس جہاد کی نوعیت فرق ہے. عام طور پر لوگ لفظ جہاد کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور وہ جہاد کو قتال کا ہم معنی سمجھتے ہیں کہ جہاد سے مراد شاید صرف جنگ کرنا ہے، جبکہ جنگ جو ہے وہ تو صرف آخری مرحلہ ہے. جہاد بڑے پیمانے پہ، وسیع پیمانے پہ کی جانے والی کوشش جو کسی مقصد کے لیے ہو، اور یہاں مقصد کیا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے. پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، مرج البحرین، جس نے ملا دیا دو سمندروں کو. مرج کہتے ہیں جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے بکریوں کو دیکھا یعنی نکلتے ہوئے، کبھی آپ نے ان کی رفتار یا چلنے کا طریقہ غور کیا ہو، ملاحظہ کیا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگرچہ وہ سب ایک ڈائریکشن پہ جا رہے ہوتے ہیں، مگر ہوتا یہ کہ ایک جانور ایک جگہ ہوتا ہے، پھر وہ گھس جاتا ہے ایک اور جگہ، پھر ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر، یعنی اس کے اندر ہی خلط ملط ہوتا رہتا ہے اور چلتا بھی رہتا ہے اور آگے پیچھے بھی ہوتے رہتے. تو چرنے کے لیے جب جانوروں کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، کبھی ادھر چرے پھر ادھر مڑ گئے، پھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ مل جل جانے کی، آپس میں مکس اپ ہونے کی مرج. اور مروج کہتے ہیں چراگاہ کو. اور مراجا کا معنی ہوتا ہے مرج ہونا، دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ان کی انفرادی حیثیت وہ بھی برقرار رہے اور باہم ملی ہوئی بھی ہو. جیسے بکریاں ہوتی ہیں، انڈیویجولی ایک ایک بکری بھی ہوتی ہے لیکن باہم مل کے وہ ایک ہرڈ بن جاتا ہے. تو امرن مریج بھی آتا ہے قرآن پاک میں. امرن مریج جو ہے پیچیدہ اور گڈ مڈ بات کو کہتے ہیں، ان کنفیوژن کسی معاملے میں ہونا، ملے جلے خیالات ہونا. تو یہاں فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ملا دیا، خلط ملط کر دیا دو سمندروں کو. بحر کا تسنیہ ہے، بحرین، دو سمندر، ان کو آپس میں ملا دیا، ایک میٹھا ایک کھاری، ایک گرم ایک ٹھنڈا. ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، فرات بہت میٹھا اور خوشگوار. عذب کا معنی تو میٹھا ہے، لیکن فرات کا لفظ جو ہے سمندر کے لیے بھی آتا ہے. فرات کا لفظ سمندر کے لیے بھی آتا ہے. ایک بڑے دریا کا نام بھی ہے فرات، جو خلیج فارس میں گرتا ہے. اور فراتان کہتے ہیں دجلہ و فرات کو. تو فرت الماء ہوتا ہے پانی کا بہت میٹھا اور خوشگوار ہونا. تو عذب کے ساتھ فرات مزید تاکید کے لیے، ھذا عذب فرات، فرات ہے یہ، فرات نہیں، فرت ماضی کا صیغہ ہے. ھذا عذب فرات، یہ ہے میٹھا بہت خوشگوار میٹھا. آپ اردو میں کیسے کہیں گے میٹھے کی تاکید کے طور پر مزید صفت؟ میٹھا شہد. عام طور پر ہم ایسا کرتے ہیں نا، ٹھنڈا یخ، کالا سیاہ. تو اسی طرح عذب فرات، میٹھا بہت میٹھا خوشگوار. میٹھا خوشگوار یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور شرط بھی ہے کہ کثرت بھی ہو اس کی، یعنی صرف میٹھا اور خوشگوار نہیں بلکہ کثیر مقدار میں. ھذا عذب فرات وھذا، اور یہ ملح نمکین، اجاج کڑوا. اجاج کا روٹ ہے حمزہ جیم جیم، کڑوا کھاری. ملح نمکین اور اجاج
کڑوا. جب نمک بہت زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کڑوا ہو گیا، کھاری ہو گیا، یعنی جس کے پیتے ہی حلق کر سینہ جلنے لگے، اس قسم کا. یعنی دو دریا ہیں، ایک میٹھا ہے اور دوسرا کھاری ہے، دونوں ایک ہی سمندر کے اندر ہے، ایک ہی جگہ ہے، اور وہ آپس میں ملتے نہیں. ایک اپنا کام کر رہا ہے، دوسرا اپنا کر رہا ہے. وجعل، اور اس نے بنا دیا، بینہما، ان دونوں کے درمیان. کن دونوں کے؟ میٹھے اور نمکین کے، فرات اور اجاج کے درمیان کیا بنا دیا؟ برزخن، ایک برزخ. کیا معنی پڑا تھا برزخ کا آپ نے؟ پردہ، رکاوٹ، بندش، روک. وحجرم محجورا، اور بند، بندھا ہوا. ہجر کا معنی کیا ہوگا؟ بند، اور محجورا، بندھا ہوا، یعنی مضبوط رکاوٹ. یہاں لفظی معنوں میں آیا. پیچھے یہ لفظ کس میں آیا تھا؟ محاورے کے طور پر آیا تھا، اور یہاں لفظی معنوں میں آ رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دونوں کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے کہ وہ آپس میں دونوں پانیوں کو باہم ملنے نہیں دیتا. چھوٹے پیمانے پر تو پانی اگر آپ ٹھنڈے میں گرم ڈالیں تو وہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں، نمکین میں سادہ ڈالیں تو وہ یا میٹھا اور نمکین یا کھٹا وہ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں. لیکن اتنے وسیع پیمانے پر سمندر کے اندر پانی بیک وقت دو رنگوں کا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اور گرم ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات میٹھا اور کھاری بھی ہوتا ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ، بعض اوقات ایک نیچے اور ایک اوپر، اور بعض اوقات ساتھ ساتھ، اور بعض اوقات سمندر کی تہہ میں میٹھے پانی کے چشمے بھی ملتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سورۃ النمل آیت 61 میں بھی فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اس نے بنا دیے دو سمندروں کے بیچ میں حاجز، رکاوٹ. دو سمندروں کے بیچ میں اس نے رکاوٹ ڈال دی جو ہمیں نظر نہیں آتی. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے. تو عام طور پر یہ کیفیت میٹھے اور کھاری کی خاص طور پر یہاں چونکہ ذکر ہوا ہے، تو میٹھے اور کھاری پانی کا عام طور پر ملاپ کس طرح ہوتا ہے اور پھر وہ الگ بھی کیسے رہتے ہیں؟ جب کوئی بڑا دریا سمندر میں آ کے گرتا ہے، اور دوسری صورت کیا ہے؟ سمندر کی تہہ میں میٹھے پانی کے چشمے، اوپر کھاری پانی اور اندر نیچے میٹھا پانی. اور بعض اوقات ملاح وغیرہ جن کو معلوم ہوتا ہے وہ اس ایریا سے پینے کا پانی بھی وہاں سے لیتے. اس طرح بحرین میں بھی، بحرین کا علاقہ جو ہے سعودی عرب کے قریب، وہاں بھی میٹھے پانی کے چشمے نیچے پائے جاتے ہیں سمندر کے، جہاں سے نکالا بھی گیا لوگوں کے استعمال کے لیے میٹھا پانی. پھر اسی طرح بعض اوقات سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے. جوار بھاٹا کیا ہوتا ہے؟ مد و جزر. مد و جزر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہیوی ویو اوپر آتی ہے، یعنی سرفیس ٹینشن جو ہوتی ہے، یعنی نیچے میٹھا پانی ہوتا ہے اور اوپر اس کے پورا وہ چھا جاتا ہے کڑوا پانی. اور پھر جب وہ مد و جزر ختم ہوتا ہے، مد و جزر ہوتا کس وجہ سے؟ چاند کی وجہ سے. دن میں 2 دفعہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں بعضوں کا زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ کئی انچز تک ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اتنا شدید مد و جزر ہوتا ہے. وہ صرف پانی کو نہیں ہلاتا، زمین کو بھی ٹیڑھا کرتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کنٹرول میں نہ رکھے تو یہ ہر چیز ہی ختم ہو جاتی. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا. بہرحال اب ہوتا کیا ہے کہ اس مد و جزر کے ذریعے میٹھے پانی کے اوپر آ کے پورا کڑوا پانی چھا جاتا ہے. پھر جب وہ مد و جزر ختم ہوتا ہے تو وہ سارا واپس چلا جاتا ہے اور وہ میٹھے کا میٹھا وہاں ہوتا ہی نہیں، اور وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے. یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اور یہاں بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ سورت کا نام الفرقان ہے، تو دو چیزیں آمنے سامنے بہت آپ کو غور و فکر کے لیے دکھائی جائیں گی تاکہ انسان فرق جان سکے. اللہ نے یہ دنیا تضادات سے بھر دی. جس طرح میٹھا اور کڑوا ہے، اسی طرح حق اور باطل. میٹھا پانی کیا ہے؟ حق. اور کڑوا کیا ہے؟ باطل. اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور اس دنیا میں برے لوگ بھی. اس دنیا میں سچائی بھی ہے اور یہاں جھوٹ بھی ہے، روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے. یعنی دونوں چیزیں ملیں گی، اور دونوں چیزیں یہاں رہتے ہوئے آپس میں مرج نہیں ہوتی. ہر چیز اپنا اپنا وجود رکھتی ہے. اکٹھے ہوتے ہوئے اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھنا،
اسملیٹ نہیں ہونا. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اس میں ایک اور سبق بھی ہے ہمارے لیے. انسان پانی سے بنا نا، تو پانی میں دو طرح کے پانی ہوتے ہیں، میٹھا پانی بھی اور کڑوا پانی بھی. تو انسانوں میں بھی دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، کچھ لوگ میٹھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کڑوے ہوتے ہیں. اور جس طرح سمندر میں دونوں طرح کے پانی اکٹھے رہتے ہیں، اسی طرح میٹھے کڑوے لوگ بھی آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کا اثر قبول کیے بغیر. اور پھر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. مکہ میں اہل ایمان بھی تھے اور بظاہر جوار بھاٹا ایسا تھا یا ایک ویو تھی مخالفین کی جو یوں لگتا تھا جیسے چھائی بھی ہے اور اس صالح عنصر کو اپنے اندر جذب کر جائے گی، سک کر لے گی، اس کا وجود کھو دے. کیونکہ جو زیادہ چیز ہوتی ہے وہ عام طور پر تھوڑی چیز کو کھا جاتی. چھوٹی چیز کے لیے یا تھوڑی چیز کے لیے عام طور پر اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کے اندر اتنی قوت رکھی ہے کہ حق تھوڑا ہوتے ہوئے بھی اگر بظاہر اس کے اوپر باطل چھایا ہوا بھی نظر آئے تو بھی یہ وقتی سرفیس ٹینشن ہے. جب وہ ختم ہوگی، ہر چیز واپس جائے گی تو حق نکھر کے سامنے آ جائے گا. تو اس لیے پریشان ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے کہا گیا جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ. اس میں رکاوٹ عام طور پر کیا بنتی؟ کیا چیز رکاوٹ بنتی؟ مخالفین کی کثرت روکتی ہے انسان کو حق بات کرنے سے. مثلاً اگر آپ کسی ایسی مجلس میں ہیں جہاں آپ اکیلے ہیں اور باقی سب مخالف ہیں تو پھر آپ جہادن کریں گے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ بات ہو رہی ہے جہادن کبیرہ کی اور دوسری جگہ ایک مثال آئی کسی چیز کی اور ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہی نہ ہو. کہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے اور کہاں سمندروں کی بات شروع ہو گئی. یہ بے ربط کلام تھوڑی ہے. اس آیت سے پچھلی آیت کو مزید واضح کیا جا رہا ہے. اس مد و جزر سے ڈر لگتا ہے اور اس کثرت سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم تو مائنارٹی ہیں یا ہم تو تھوڑے ہیں یا ہم تو کم ہیں. تو ایسی صورت میں اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھنے کے لیے اور خیر کو عام کرنے کے لیے بڑی کوشش چاہیے ہوتی. دیکھیے جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے نا اس کے لیے اتنی بڑی سٹرگل چاہیے ہوتی ہے. لیکن ان سارے بڑے چیلنجز کے مقابلے میں ہماری کوششیں کیا ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہے کہ ان کا کیا بنے گا، یہ مسلمان بھی رہیں گے یا نہیں، ان نسلوں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، اور خود ہمارا اپنا کیا ہوگا. ہم میں سے اکثر ان پریشانیوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں سروائیول مشکل ہو. تو ایسی صورت میں حل کیا ہے؟ جہادن کبیرہ، بڑی کوشش، شدید کوشش. مثلاً اگر سردی زیادہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تیز کر لیتے ہیں ہیٹنگ اور سویٹر پہ کوٹ پہن لیتے ہیں. یعنی اگر موسم بہت مخالف ہو تو پھر ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ تھوڑی جاتے ہیں. مثلا عام دنوں میں اگر آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہو تو آپ کیسے نکلتے ہیں؟ ایسے نکل جاتے ہیں، کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتی آپ کو. لیکن اگر آپ کو موسم کا معلوم ہو کہ آئندہ کچھ گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے یا یہ کہ ٹیمپریچر دیکھ کے آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ جہادن کبیرہ کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. پوری طرح تیاری کے ساتھ باہر نکلتے ہیں تاکہ موسم آپ کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے اور آپ ختم نہ ہو جائیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم کریں کیا. بعض ماحول اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہم ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا اپنا وجود خطرے میں ہوتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جدوجہد صرف زبان سے نہیں ہوگی، وہاں پر طریقہ کار مختلف ہوگا. کس سے ہوگی؟ عمل سے، اخلاق سے، معاملے سے، طرز عمل سے، اپنے کام میں آنیسٹی اور کوشش سے. اور یاد رکھیے کہ جو عمل کی تبلیغ ہے وہ زیادہ مؤثر ہو جاتی. اور پھر
اگر آپ کوئی بھی طرز عمل اختیار کرتے ہیں کسی کے ساتھ، مثلا اچھا اپنا ایک امپریشن دیتے ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک امپریشن کو دھونے کے لیے 14 مزید امپریشنز کی ضرورت ہوتی، یعنی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کہا جاتا ہے. آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ واک ہی کر رہے ہیں، آپ کہیں خریداری کر رہے ہیں، آپ اپنی دنیا میں، آپ کو خیال بھی نہیں کہ کوئی آپ کو واچ کر رہا ہے یا آپ کا کوئی امپریشن پڑ رہا ہے، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، یا آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، اشارے توڑ رہے ہیں، کیونکہ کوئی پولیس وغیرہ نہیں ہے آس پاس، لیکن کچھ اور بھی ہیں لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں حجاب لے کر. ہاں؟ تو اب آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ امپریشن بنے گا نا. اچھا، اب اگر کسی نان مسلم نے کسی مسلمان خاتون کو یا کسی مسلمان مرد کو جو کہ اپنے عمل سے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، اپنے لباس کے ذریعے یا اپنے سٹائل کے ذریعے، وہ اگر ایک قانون توڑتا ہوا اس کو دیکھے گا تو اس کا امپریشن کیا بنے گا؟ جو امپریشن بنے گا وہ صرف اس مسلمان تک رہے گا یا سب اسی کے چھتری کے نیچے آ جائیں گے، سب اسی میں ہی شامل ہو جائیں گے. اب یہ جو ایک امپریشن ایک شخص بناتا ہے کسی بھی ادارے میں، مثلاً آپ کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں کہ جہاں آپ کو ریلیجن پہ بات کرنے کی اجازت نہیں، اور جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو ایک بات بھی کہہ دی تو میری اپنی نمازیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی، یعنی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں رہے گی. تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، ایز لانگ ایز نماز پڑھنے کی اجازت ہے، مسکرا کے بات کرنے کی اجازت ہے، محنت سے کام کرنے کی اجازت ہے. تو یہی بہت بڑی تبلیغ. کیا انسان اپنے طرز عمل سے اسلام کا پیغام نہیں پہنچا سکتا؟ پہنچا سکتا. اگر آپ کی ذات دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، سکون کا باعث ہے، تو وہ لا محالہ آپ کی طرف رجوع کریں گے. آپ کو ضرورت نہیں کس کی؟ انہیں کچھ پکڑ کے کہنے کی. آپ ان کی ضرورت، وہ خود آپ کے پاس آئیں گے. جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں کون آئے تھے؟ دوسرے قیدی. کیا دیکھ کر آئے تھے ان کے پاس؟ انا لنراک من المحسنین، ہم تجھے محسنین میں سے پاتے ہیں. ایک شخص اگر اپنے طرز عمل سے دوسروں کا خیر خواہ ہو، دوسروں کے لیے بھلائی کرنے والا ہو، تو لازماً وہ اپنا ایک ٹرسٹ قائم کر لیتا ہے، اپنا اعتماد بنا لیتا ہے. اور جب آپ کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے کسی جگہ پر تو لازماً لوگ آپ کو اپنے لیے ایک مفید انسان سمجھتے ہیں اور اس سے پیغام آگے نکلتا ہے. تو یہ بھروسہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ایک پڑوسی ہے، وہ بزنس کرتا ہے اور اس نے ایک مسلمان اکاؤنٹنٹ کو رکھا ہوا ہے، اور وہ کہتے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ جمعے کے لیے وقت لیتا ہے مجھ سے، لیکن وہ مجھے چیٹ نہیں کرتا، کہ رکھنا بھی اسی کو ہے، ہاں وہ نماز کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو، ہاں وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، اس میں باہمی اعتماد بے حد ضروری. اور پھر دو طرح کے پانیوں کی مثال دے کر دو طرح کے دراصل انسان اور دو طرح کے رویے اور دو طرح کے معاملے واضح کر دیے گئے ہیں. اور بینہما برزخن و حجرم مہجورا، وہ فرقان ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے، دونوں کو الگ الگ بیان کر رہا ہے. اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھایا گیا، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، من الماء پانی سے، کیا پیدا کیا؟ بشرن انسان. اب یہاں ماء سے مراد یا تو کوئی پانی ہو سکتا ہے جس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو پھر بشر سے مراد کون ہوں گے؟ آدم. یا پھر ماء سے مراد یہاں منی ہے اور بشر سے مراد عام انسان ہے. اور یہاں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ انسانی جسم کی اصل پانی ہے. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان پیدا کیا، جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو اس نے پانی سے بنایا. فَجَعَلَهُ، پھر بنایا اس کو، کس کو؟ بشر کو، نسباً نسب میں، وسحرن اور سسرال میں. یعنی انسان پیدا ہونے کے بعد
پھر نسب والا بھی ہوتا ہے اور سحر والا بھی ہوتا ہے۔ نسب کیا ہے؟ خون کے رشتے، اور ذوی نسب کہتے ہیں بیٹوں کو، نسب والے کہتے ہیں کس کو؟ بیٹے، کیونکہ بیٹوں سے نسب آگے بڑھتا ہے یا نسل آگے بڑھتی ہے، تو انساب بیٹے کی طرف سے آگے جاتے ہیں۔ اور صہرا سے مراد سسرال ہیں، وہ رشتہ دار جو شادی کے نتیجے میں پیدا ہوں، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی کے نسبی رشتہ دار سسرال کہلاتے ہیں۔ یعنی بیوی کا خاندان شوہر کے لیے اور شوہر کا خاندان بیوی کے لیے کیا ہے؟ سسرال۔ اور بعض نے کہا کہ ذوات سحر بیٹیاں ہیں، کیونکہ بیٹیاں سسرال میں جاتی ہیں اور پھر وہاں ان کے لیے اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی، اور اس طرح انسان کی نسل بیٹوں سے اور بیٹیوں سے آگے بڑھتی ہے۔ وہ جو ایک انسان تھا ملٹی پلائی ہوتے ہوتے دنیا میں انہی رشتوں سے کتنے دور تک سلسلے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کا وسیع جال پھیلا دیا، سب آپس میں کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ ہیں، اور اس سے آپس میں محبتیں پیدا کر دی، تعلق پیدا کر دیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر انسان کو آدم علیہ السلام کی طرح پیدا کر سکتے تھے، پھر ہمارے آپس میں رشتے کیا ہوتے؟ جیسے آپ دیکھیے کہ ستارے ہیں یا اور مخلوقات ہیں جو انڈیویجولی الگ الگ پیدا ہوئی ہیں، ان کے آپس میں نسب سحر کے رشتے نہیں ہیں، ہر ایک انڈیویجول انڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس سے حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور پھر اس سے کیا ہوا؟ آپس میں رشتہ داریوں نے جنم لیا۔ یہ رشتہ داریاں انسان کی ایک ضرورت تھی، اور یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آپ دیکھیے ایک ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے جتنے بچے ہوتے ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے نا، اور ایک محبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک مان ہوتا ہے، یا نہیں؟ اس سے فرق پڑتا ہے نا؟ یعنی آپ محسوس کیجئے کہ حتیٰ کہ اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے کہ جو آپ کی ماں یا آپ کے باپ سے نہ ہو، کیونکہ وہاں بھی فرق ہو جائے ماں یا باپ تو صرف آدھا بہن یا بھائی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی وہ ایک فیلنگ میں فرق آ جاتا ہے۔ اور کہا یہ کہ کوئی رشتہ دار نہ ہو، ٹھیک ہے دوستی کا تعلق تو چند لوگوں سے ہوتا ہے نا، سب سے تھوڑی ہوتا ہے، تو وہ اپنی جگہ کا ایک تعلق ہے، لیکن وہ تعلق جو نسب کے ساتھ ہوتا ہے، جو خون کے رشتوں سے بنتا ہے، وہ انسان کے لیے ایک عزیز ترین تعلق ہوتا ہے۔ ان میں انسان کی بے تکلفی ہوتی ہے، ان میں انسان کا آپس میں ایک دوسرے پر عجب طرح کا اعتماد ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جب شادیاں ہوتی تو شادی کے بعد مزید نئے رشتے جنم لیتے ہیں، سسرال کے رشتے، اور پھر ان کے آگے آپس میں رشتے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کے خاندان بڑے ہوتے ہیں خاص طور پر، وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک خاندان سے کتنے خاندان وجود میں آ جاتے ہیں، کس طرح جال پھیلتا ہے۔ شروع میں آپ سے ایک ٹری بنوایا گیا تھا خاندان کا، میرا خیال آپ نے نسب کا بنایا ہوگا، لیکن اگر آپ اس میں سحر بھی شامل کریں تو کتنی طویل لسٹ بنتی۔ تو کہاں 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 تک انسان کا تعلق جا جڑتا، یوں لگتا ہے کہ کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی کہیں، اور اب ویسے بھی دنیا میں لوگ ہر طرف پھیل گئے ہیں، تو یوں پوری دنیا رشتہ داروں سے بھر گئی ہے۔ یہ انسان کے لیے خوشی اور اعتماد اور آپس میں محبت کے رشتے بھی ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان نفرتیں پیدا کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے سہارا بنائے ہیں یہ رشتے۔ ماں باپ کے بعد بہن بھائی اولاد، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا بنتے ہیں؟ سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے سے رنج غم دکھ خوشی بانٹنے کا ذریعہ بنتے، شیئر کرنے کا ذریعہ، جو کہ انسان کی ایک ضرورت ہے۔ اور ان رشتہ داریوں کی تفصیل جو نسب اور نکاح سے پیدا ہوتے ہیں ہم سورۃ النساء کی آیت 22 اور 23 میں پڑھ چکے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور پھر حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، تو وہ سسرال سے اور وہ نسب سے رشتے بنے۔ اور رضائی رشتے جو ہوتے ہیں، دودھ شریک رشتے، وہ نسب میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی نسب کے اندر ہی آ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب،
کہ جو رشتے دودھ سے حرام ہوتے ہیں وہ وہی ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا رب بہت قدرت والا، سب کچھ کر سکتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے دو طرح کے پانیوں کا ذکر کیا، پھر دو طرح کے رشتوں کا ذکر کیا. عموماً نسب کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ انسان کو قدرتی طور پر زیادہ میٹھے لگتے ہیں، اور جو شہر کے رشتے ہیں وہ نمکین لگتے ہیں. یہ عام مشاہدے کی بات ہے، لیکن ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہی پایا جاتا ہے. ہیں دونوں ہی رشتے، دونوں ہی تعلق ہیں اور دونوں ہی ضرورت ہے، لیکن دونوں کا مزاج مختلف ہے. دونوں کے ساتھ انسان کا معاملہ بہرحال فرق ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے سے کمتر ہے. انسان کو اگر میٹھے کی ضرورت ہے تو نمکین کے بغیر بھی اس کو گزارا نہیں، بلکہ نمکین میٹھے سے زیادہ ضروری ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا رب قدرت والا. وہ چاہتا تو بغیر کسی تعلق کے زمین پر انسان پھینکتا جاتا اور سارے اپنے اپنے آپ میں ہوتے، کوئی کسی کا کچھ لگتا نہ ہوتا، تو پھر دنیا کا نقشہ کیا ہوتا؟ سوچی. ہاں، پھر دنیا ایک جنگل ہوتی جس میں طرح طرح کے جانور پھر رہے ہوتے. جانوروں میں کسی کو نہیں پتا کہ کون میرا چچا ہے اور کون پھوپھی ہے اور کون کزن ہے اور کون کیا ہے، کچھ نہیں پتا. حتیٰ کہ بہن بھائیوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کا، اور ایک بھیڑ نے اگر 2 دفعہ بچے دیے ہیں تو ان بچوں کا آپس میں کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہوگا، وہ ویسا ہی ہے جیسے کسی بھی دوسری بھیڑ کے بچوں کے ساتھ ہے. لیکن انسان اس سے فرق ہے اور اسے فرق ہونا چاہیے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اللہ کی نعمتیں ہیں جن کی ہم کبھی قدر نہیں کرتے. عموماً ہم صرف بہن بھائیوں کے شکوے یا پھر سسرال کے شکوے یا اس کی ناراضگی یا اس کی ناراضگی اور اسی کو ہی روتے رہتے ہیں، جبکہ انسان اگر دوسرے رخ سے دیکھے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور ہماری ضرورت ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کن کی؟ ما لا، جو نہیں، ينفعُهم، ان کو نفع دیتے، یعنی جن کی عبادت ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور ان کی عبادت چھوڑنا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. یعنی ایسی ہستیوں کی عبادت، یعنی بتوں وغیرہ کی یا کسی کی بھی، انسان کو کچھ فائدہ نہیں دیتی، اور ان کی عبادت چھوڑ دینا، ان کو ناراض کر دینا کہ ہم آپ کی عبادت نہیں کرتے، ان کی ناراضگی کوئی نقصان نہیں دے گی، وہ کسی نفع نقصان کے مالک ہے ہی نہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ، اور ہے کافر، اور یہاں کافر کا لفظ ہے نا اسم جنس ہے، اور اسم جنس کون سا ہوتا ہے جس میں مذکر مؤنث واحد جمع سب. علی ربہ، اپنے رب کے مقابلے میں. اللہ کہیں بھی جب آتا ہے تو مخالف کے معنوں میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے نا شہید علی اور ایک ہوتا ہے شہید علی، کتبہ لی اور کتبہ علی. تو یہاں پر اللہ ہے مقابلے میں، ربی ہی اپنے رب کے، ظہیرہ مددگار. ظہیرہ کا لفظ زہر سے ہے، اور زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت، یعنی بیک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زہر کا، اور ظہیر جو بیکنگ کرے یعنی سپورٹ کرے آپ کو، مددگار ہو. تو یہاں رب کے مقابلے میں مددگار ہے کس کا؟ شیطان کا. یعنی اگر انسان سوچے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے تو جواب کیا آئے گا؟ اللہ کا. میں خود کس کا ہوں؟ اللہ کا. مجھے یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے. تو پھر مجھے بھی اپنا آپ کس کو دینا ہے، اور اپنی سپورٹ اور مدد اور اسی کے دین کے لیے، اسی کے لیے. جب سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا یعنی اللہ نے، تو پھر ہمارا بھی سب کچھ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہونی چاہیے. یہی عقل کا تقاضا ہے اور یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے ہم سے. سمپل سا فارمولا ہے. جب سب اسی کا ہے، سب اس نے دیا، سب اس نے بنایا، اس نے ہمارے لیے بنایا، تو پھر ریٹرن میں ہم بھی اسی کے ہیں.
ہمیں بھی اسی کا بننا چاہیے، اور جو کچھ کرے اسی کے لیے کرے، نہ کہ اس کے خلاف جا کے کرے۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، آپ سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الا مگر مبشرن، خوشخبری دینے والا، کس چیز کی؟ جنت کی، ونذیرا، اور ڈرانے والا، کس سے؟ جہنم سے، آگ سے۔ یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو، اچھا کرنے والوں کو خوشخبری دے اور برا کرنے والوں کو خبردار کر دے کہ ان کا انجام برا ہوگا۔ قل کہہ دیجئے، ما اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، کس پر؟ پیغام پہنچانے کے کام پر، بشیر و نذیر ہونے پر، من اجرن، کوئی بھی اجر، کسی بھی قسم کا کوئی اجر، کوئی صلہ، نہ مالی شکل میں، مادی شکل میں، اور نہ ہی کسی بھی اور شکل میں، الا مگر ایک چاہتا ہوں تم سے چیز، اور وہ کیا ہے؟ من شاء، جو چاہے، ان یتخذا، کہ وہ اختیار کر لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، سبیلا، راستہ۔ میں ایک ہی کام کے لیے آیا ہوں اور ایک ہی چیز تم سے چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ کہ تم اپنی مرضی کے ساتھ، من شاء، کوئی جبر نہیں، اپنی مرضی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لو، یہ ہے ریوارڈ۔ اور اس کام کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کرو، بھروسہ کرو اوپر اس ہستی کے جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، الذی لا یموت، جو نہیں مرے گی، کیونکہ یہ کام ایک بھاری کام ہے، اور مطالبہ بھی کیا ہے؟ جہاد کبیرہ کا۔ تو ایسے میں انسان پھر جب وہ سب کر نہیں پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، یا پھر شدید مخالفت سے گھبرا اٹھتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا، اللہ کو اپنا کارساز سمجھنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، جیسے کہ سورۃ المزمل میں، جو کہ قرآن پاک کی بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، آیت 9 میں فرمایا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ کس پہ بھروسہ کرو؟ جو رب ہے مشرق اور مغرب کا، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، پس بنا لو اسی کو کارساز، اسی پہ بھروسہ کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے سب سے بڑی طاقت، انرجی کہاں سے انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ خود اللہ کی ذات سے۔ اس کام میں مادی چیزوں پر بھروسے سے زیادہ اللہ پر بھروسے کی ضرورت ہے، کہ اس کا کام ہے، وہ کرے گا اور ضرور ہوگا۔ اور جب انسان کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس کے برعکس انسان یعنی اللہ کے علاوہ جب اوروں پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہے۔ آپ ایک انسان پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، آپ دوسرے کا سہارا لیتے ہیں، وہ مر جاتا ہے، آپ تیسرے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کوئی اور مجبوری ظاہر کر دیتا ہے۔ لہذا انسان یا مال یا کوئی بھی اور ریسورسز جو ہیں، وہ ایک ضرورت تو ہو سکتا ہے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، ان پر آپ ریلائی نہیں کر سکتے۔ انسان کے اندر کس بات کا یقین ہونا چاہیے؟ کہ یہ اس کا کام ہے، وہ کرے گا، میں تو صرف اپنی سی کوشش کر رہی ہوں جو میرے بس میں، جتنا میرے اختیار میں، باقی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کرے گا، اس کا کام ہے، اسی کو کرنا ہے۔ اور یہ بہت اہم سبق آپ کو بتایا جا رہا ہے اور ہم سب کو آپ کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے اس کو، بِذُنُوبِ، ذنب کی جمع، گناہوں کے ساتھ، عبادی، اپنے بندوں کے، خبیرہ، باخبر ہونا، اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں باخبر ہونا اس کے لیے کافی، یعنی اس کو پتا ہے کون کیسا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون شر کے کس درجے پر ہے، کیونکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے، اس لیے اس کو سب پتا ہے کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا کریں گے۔ یعنی جب
روشنی پھیلانے کا کام تم کرو تو اندھیروں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو. اندھیرے ڈراتے ہیں نا انسان کو، خواہ فزیکل اندھیرا ہو یا برائیوں کا اندھیرا ہو، تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی؟ اسے دیکھتے ہی انسان گھبرا اٹھتا ہے. ایسے میں انسان پھر کیا کرتا ہے؟ سہارا ڈھونڈتا ہے. اگر ایک بندہ بھی ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں اگر آپ بالکل اکیلے ہوں، مثلا رات کے وقت آپ کو بیسمنٹ میں جانا ہو اکیلے ہی، تو اکیلے جانا کیا ہوتا ہے؟ مشکل. اور اگر آپ کسی کا میرے ساتھ آ جاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جائے. اچھا پھر ہم کیا سمجھنے لگتے ہیں وہ جو ساتھ ہے نا وہی اصل چیز ہے، اس کی وجہ سے ہی سارے غم دور ہوئے. اس کی وجہ سے نہیں. یہ ذرائع تو اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. کن کے درمیان؟ آسمانوں کے درمیان. کتنے عرصے میں پیدا کیا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. کون؟ الرحمن، بہت مہربان. کون ہے وہ؟ فاسأل بہ خبیرا، پوچھو اس کے بارے میں بہت خبر رکھنے والے سے، کسی ماہر سے، کسی عالم سے. اور اس میں سب سے پہلے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد علماء، خواہ وہ دین کے ہوں یا پھر ایسے علماء جو کائنات کی وسعتوں کا مطالعہ کرتے ہوں. کیونکہ دور جدید میں ایسے لوگ جو اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، بسا اوقات اس کے اندر کی وسعتیں دیکھ کر کانپ اٹھتے ہیں اور خود اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. تو بہرحال اہل مکہ کو بھی جب رحمان کے بارے میں بتایا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم سب اس کے آگے جھک جاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو. کن کو کہا جاتا ہے؟ اہل مکہ کو. قالوا، تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَٰنُ، رحمان کیا ہوتا ہے؟ جیسے فرعون نے کہا تھا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم سجدہ کریں. وزادہم نفورا، اور زیادہ کر دیتی ہے ان کو نفرت میں. کیا چیز؟ سجدے کی دعوت. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رحمان کو سجدہ کرو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بجائے اس کے کہ رحمان کے سامنے جھکیں، وہ بھاگنے لگتے ہیں. نفورا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے دور بھاگنا. نفرت بھی کیا ہوتی؟ جس چیز سے آپ نفرت کرتے ہو آپ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں. اور نفرہ لڑائی کے لیے بھی نکلنے کو کہتے ہیں. تو بہرحال یہاں 2 طرح کے لوگ بتائے گئے ہیں، یعنی یہ بھی فرقان ہے ایک طرح سے. وہ لوگ جو رحمان کی معرفت رکھتے ہیں، ان کو جب رحمان کے سامنے جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. خرو سجدن و بکیا، کہ ان کے سامنے رحمان کا ذکر آتا ہے، پہچان آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ خرو سجدن و بکیا، سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. یعنی آٹومیٹیکلی وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو رحمان کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، اس کی نعمتوں سے واقف نہیں. ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے اور رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا الرحمن، کس کی بات کرتے ہیں؟ یعنی سجدے سے بھاگتے ہیں. تو سوچتے ہو کہ نماز مشکل کیوں لگتی ہے لوگوں، سجدہ کیوں بھاری لگتا ہے؟ کنیکشن ہی نہیں. ہماری نمازیں مکینیکل کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو. جب ہم وہ اصل بامقصد زندگی گزار ہی نہیں رہے، وہ اصل کام کر ہی نہیں رہے، تو پھر نماز کس لیے پڑھے؟ مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا ویسی ملی ہوئی ہے، اور دنیا کے غموں میں بھی پیر فقیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی اور سہارے مل جاتے ہیں، وہ مشکل آسان کر دیتے ہیں. تو پھر رحمان کے آگے کیوں جھکیں؟ تو رحمان کے آگے وہی جھک سکتا ہے جو رحمان کی قدر پہچانتا ہو، خود بھی اور لوگوں کو بھی رحمان سے جوڑنا چاہتا، اور اس رستے میں جو مشکل ہو اس کے حل کے لیے رحمان ہی کی طرف رجوع کرتا. اس کے برعکس وہ کیا کہتے ہیں؟ انسجد لما تأمرنا، بس تمہارے کہنے پہ ہم سجدہ کرنے لگ جائیں.
اور ویسے بھی کسی کے کہنے پہ جو سجدہ ہوتا ہے وہ مجبوری کا سجدہ ہوتا ہے. وہ نمازیں زور زبردستی کی ہوتی ہیں، ان میں کوئی روح نہیں ہوتی. جب بھی پھر انسان کو موقع ملتا ہے ان سے بھاگ نکلتا ہے. وزادہم نفورا، اور ایسے لوگ الٹے ریئیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو اللہ کی طرف بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ ان میں ایک ریئیکشن آتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ دور ہوتے ہیں. اس سے بڑی اہم حقیقت پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا؟ کہ سجدے سے پہلے تعارف ضروری ہے رحمان کا. اگر آپ بچوں کے اندر بچپن سے اللہ کی محبت ڈالنا شروع کر دیں، اللہ کی عظمت کا سبق دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ ان سے کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، تو ان کے لیے جھکنا مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ناسمجھی کی وجہ سے تھوڑا بہت آگے پیچھے کریں، لیکن جھکنا مشکل نہیں ہوگا. بچوں میں ریئیکشن کب ہوتا ہے دین سے؟ وہ کب دور بھاگتے ہیں؟ جب ہم زبردستی ٹھونستے ہیں ان پر بغیر سمجھائے ان کو کوئی چیز. جس چیز کا فائدہ انسان کو پتہ چل جائے وہ اس کے لیے مشکل نہیں رہتی. یہاں مشکل یہ تھی کہ یہ تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے. اہل مکہ کو جب سمجھایا بھی جاتا تو سمجھتے نہیں تھے. سورۃ الاسراء میں آتا نا 41 میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے قرآن میں پھیر پھیر کے احکام سکھائے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، سمجھ جائیں، لیکن بہت سے لوگ سمجھنے کی بجائے الٹا بھاگ نکلتے ہیں. تو سمجھتا کون ہے؟ جو سمجھنا چاہتا ہے. جو سمجھنا چاہتا ہے اللہ اس کے دل کو معرفت سے بھر دیتا ہے، اس کا دل کھول دیتا ہے. اور جو سمجھنا نہ چاہے، اپنی خواہشات کے مطابق جینا چاہے، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ صرف ریئیکشن. تبارک الذی، بہت بلند ہے، بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے بنایا آسمان میں برجوں کو. بروج کس کی جمع ہے؟ برج کی. اور برج کس کو کہتے ہیں؟ عمارت کو، محل کو، قلعے کو. اب یہاں پر بروج یا تو مجازن استعمال ہوئے یا پھر اصلاً حقیقتاً. حتمی بات ابھی تک کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس سے مراد کیا ہے. بہرحال ہم سورۃ الحجر میں بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور وہاں ہم نے بروج سے مانا ستارے لیے، جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا. اور اس نے ستاروں کے علاوہ اور کیا بنائے؟ اگر بروج کا معنی ستارے لیے جائے، حقیقی علم تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اگر ہم بروج سے مراد ستارے لے لیں چمکدار، اور پھر اس کے بعد اور کیا ہے؟ وجعل فیہا سراجا، اور بنایا اس میں سراج، چراغ. سراج کہتے ہیں چراغ کو، وہ چیز جو بتی اور تیل سے روشن ہوتی. ہر روشن چیز کے لیے سراج کا لفظ آتا ہے، اور یہاں مراد کیا ہے؟ سورج. دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیات، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. سورۃ نوح آیت 15 اور 16. سورۃ النبا میں بھی آتا ہے آیت 13 وجعلنا سراجا وہاجا. تو سراج سے مراد سورج. وقمرا منیرا، اور روشن چاند. قمرا منیرا، منیر کس کو کہتے ہیں؟ روشن کرنے والا، اور قمر چاند. جیسے سورۃ یونس آیت 5 میں آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. وہ اللہ جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا. ٹھیک ہے، یہ آیت اس کے بعد کیوں آئی؟ پچھلی آیت کے بعد یہ آیت کیوں آئی؟ کیا کنیکشن ہے اس میں؟ وہاں رحمان کی پہچان کی بات ہو رہی تھی کہ رحمان کو پہچاننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ یا رحمان کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ بروج کو دیکھ کر، سراج کو دیکھ کر، قمر منیرہ کو دیکھ کر. جو شخص ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے پھر وہ اسے پہچانے بغیر رہ نہیں سکتا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہے، جعل اللیل، جس نے بنایا ہے رات کو، والنہار، اور دن کو. رات اور دن کیسے بنتے ہیں؟ اس ساری گردش جو اللہ نے ان چیزوں میں رکھی، یعنی ایک سورج جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور پھر چاند جاتا ہے، دن آ جاتا ہے، اور دن کو بھی چاند ہو تو
نہیں چمکتا. خلفتن ایک دوسرے کا جانشین. خلفہ خلف سے، خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے. خلفہ ایک کے پیچھے ایک. رات اور دن ایک کے بعد ایک آتے ہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج دن کو ہی چمکتا ہے، رات کو نہیں نکلتا، حالانکہ بڑا ہے. اپنی اگر گردش پیچھے کو کر دے تو جہاں رات ہو وہاں سورج نکل جائے، لیکن وہ اپنے مقرر راستے پہ ہی چلتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے سورج؟ سر جھکائے ہوئے ہے اللہ کے آگے. بندے سے بھی یہی مطلوب ہے کہ وہ کیا کرے؟ رحمان کے آگے جھک جائے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. خلفہ کا لفظ اہم ہے، ایک کے پیچھے ایک مسلسل روٹیٹ ہو رہے ہیں، شفٹ میں آتے ہیں. جس کی رات کی ڈیوٹی ہے وہ رات کو آتا ہے کام پہ، اور جس کی دن کی ہے وہ دن کو آتا ہے، اور اپنے اپنے وقت کے پابند ہیں. کوئی ایک لمحے کے لیے بھی لیٹ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ نے سب کچھ بنایا کس کے لیے؟ لمن ارادہ، اس کے لیے جس کا ارادہ ہو، جو ارادہ کرے. کس چیز کا ارادہ کرے؟ ان یذکر، کہ نصیحت پکڑے، جو بات سمجھنا چاہے. او ارادہ، یا ارادہ کرے کس چیز کا؟ شکورا، شکر گزار ہونے کا. کس پر؟ اللہ کی نعمتوں پر. تو گویا سجدہ گزار ہونا کیا ہونا ہے؟ دراصل شکر گزار ہونا ہے. سجدہ کون کرتا ہے؟ خوشی سے جو حقیقی سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، جسے اللہ کی معرفت ہوتی، رحمان کی معرفت ہوتی. اور رحمان کی معرفت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ معرفت والے سے ہی معلوم کرنا چاہیے. یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت دو طرح سے حاصل ہوتی ہے، ایک کتاب سے اور ایک رجال سے. یعنی کتاب سے اور کتاب والوں سے. یعنی ایک طرف تو اللہ کا یہ کلام ہمارے لیے اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگ جنہیں خود معرفت نصیب ہو. وہ جس طرح خود پہچانتے اللہ کو، ایسے ہی اللہ کی پہچان دوسروں کو کراتے ہیں، ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ علم کے ساتھ ساتھ ماحول کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. انسان کو زندہ رہنے کے لیے صرف خوراک کی ضرورت نہیں، آکسیجن کی بھی ضرورت ہے. اور آکسیجن صرف ہمیں زندہ نہیں رکھتی، بلکہ ہمارے جسم میں جو بھی نیوٹرینٹس ہیں ان کو انرجی میں تبدیل کر کے سارے جسم کے آخری حصے، ایک ایک بال اور ایک ایک حصے تک پہنچاتی. اب وہ آکسیجن کیا ہے؟ ماحول ہے. انسان کے لیے علم، کتاب یعنی خوراک وہ بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ایسی ماحول اور ایسے افراد اس کے آس پاس چاہیے کہ جو اس کو اس علم کے جذب کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں مدد دیں، وہ اس کے لیے مددگار بن جائیں. کیونکہ رات جب دن میں بدلتی ہے اور دن رات میں بدلتا ہے، اسی زمین پہ رات ہوتی ہے اور آہستہ 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 دن آ جاتا ہے، اور اسی طرح تو وہ جو تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، وہ جو تبدیلی کے لمحات ہوتے ہیں، وہ ہمارے اوپر کیا ایفیکٹ چھوڑتے ہیں؟ کیا ایفیکٹ چھوڑتے ہیں ہم پر؟ کیا ہوتا ہے؟ کون یاد آتا ہے اس وقت؟ اللہ کی یاد آتی ہے. اور خاص طور پر اس وقت کے اذکار آپ دیکھیے، ایک تو 2 نمازیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اذکار بھی ہیں، صبح اور شام کی دعائیں جو ہیں. اللہ نے یہ تبدیلیاں کی ہیں کس کے لیے؟ لمن ارادہ ان یذکر، جو ذکر کرنا چاہے، جو یاد دہانی کرنا چاہے. او ارادہ شکورا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رات اور دن کی تبدیلی بندے کو کیسے شکر گزار بناتی ہے؟ یہ تبدیلی شکر گزار ہونے میں کس طرح مدد کرتی ہے؟ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کون سی دعا پڑھنے کو کہا گیا؟ الحمدللہ الذی احیانا. شکر اللہ کا جس نے ایک اور دن دے دیا. شکر اللہ کا جس نے ایک اور دن دے دیا. لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا. یعنی رات نہ ہوتی اور ہم صرف جاگتے ہی جاگتے رہتے اور دن ہی دن ہوتا اور تھکاوٹ سے بھرپور ہوتے، نہ سونے کا ٹائم نہ جاگنے کا، کچھ بھی کر نہ سکتے، کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہ ہوتا. ویسے تو کچھ لوگ اپنے لیے الگ سے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ٹائم ٹیبل اللہ نے زبردستی بنایا ہوا ہے. اس کی تو انہیں کچھ نہ کچھ پابندی کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بیچ میں سے ڈنڈی مار جاتے ہیں، راتوں کو جاگتے رہتے ہیں اور دن کو سو جاتے ہیں.
تو لمن اراد ان یذکر او اراد نا کہ اتنا ہیوج ایک بلا سی ہے جو کسی وقت بھی اس زمین کو سک کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں یہاں زندہ رہنے کا موقع دیا ہوا ہے کہ وہ ہماری خدمت میں لگا ہوا بھی ہے لیکن ہم سے دور ہے، اور بیچ میں کئی حفاظت کے سامان اور کتنے پردے رکھے تاکہ ڈائریکٹ اس کا فائدہ تو پہنچے مگر نقصان نہ ہو۔ یہ سب کون تھامے ہوئے ہے، کون پکڑے ہوئے ہے، کون ان سب چیزوں کو روکے ہوئے؟ کیا وہ اس لائق نہیں کہ اس کے آگے انسان جھک جائے؟ فاسأل بہ خبیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.